اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین اے لوگو جو یا ایہا جو ہے حروف ندا میں سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اے، اور الذین لوگو جو، ٹھیک ہے، تو وہ ملا کر کمبینیشن میں آپ کے پاس بنے گا یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، مطلب کہ فرض کر دیا گیا۔ کوتیبہ کا جیسے جو اسلوب ہے اس کا کافتابہ سے، جہاں کہیں بھی ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، تو کوتیبہ لکھ دیا گیا مینز فرض کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اتنا ایمفسس ہے پھر اس کے اوپر۔ علیکم تم پر الصیام روزہ رکھنا، کما جیسا کہ کوتیبہ لکھ دیا گیا تھا، علی الذین ان پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ۔ تو اس میں پہلی آیت میں سب سے پہلے تو فرضیت کی بات کی گئی ہے کہ تم پر کیا روزے رکھنے فرض کر دیے گئے ہیں، جو ہمارے 5 پلرز آف اسلام ہیں، ان میں ایک پلر رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے، ٹھیک۔ پھر اس کا مقصد کیا ہے کہ تم روزے رکھو، کیونکہ روزے پہلوں پر بھی فرض تھے، اور مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم بن جاؤ کیا، متقی۔ متقی وہ جو غائبانہ اللہ کو دیکھ کے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں لیکن ان کو سامنے تو نہیں پا رہا، اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ ہے تقوی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر جگہ جان کر اللہ سے ڈرنا کیا ہے، تقوی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا بتایا گیا، پہلے دیکھتے ہیں بامحاورہ ترجمہ، پھر بڑھتے ہیں آگے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور یہ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 183۔ اب بات ہے الصیام کی۔ یہ جو الصیام، صاد واو میم سے روزہ رکھنا، اگر اس کے لفظی معنی دیکھا جائے، صاد واو میم سے اس کے لفظی معنی دیکھا جائے تو رکنے اور بچنے کے ہیں، ٹھیک ہے، ٹو اسٹاپ فرام سم تھنگ اینڈ ٹو اوائڈ، ٹھیک۔ لیکن اگر ہم شرعی اصطلاح میں دیکھیں تو اس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے اور باز رہنے کو بھی یعنی روزہ یا صوم کہتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے ان بٹوین روزے کی نیت سے کیا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اور جو ہسبینڈ اور وائف کے درمیان ریلیشن شپ ہوتا ہے جو کہ جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی برائیاں ممکن ہیں انسان کی، ان سے وہ بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینی ویز جو سب سے زیادہ شرعی اصطلاح میں جو چیز مین آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور مباشرت سے رکنے اور باز رہنے کو صوم یعنی روزہ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے امت مسلمہ پر مطلب اپنے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ امت سے خطاب کیا گیا ہے کہ تم پر جب یہ اسلوب آ جائے یا ایھا الذین آمنو کا، پھر آگے بتایا گیا ہے، مزید میسج اب آ رہا ہے مخاطب کرنے کے بعد کہ لکھ دیا گیا ہے تم پر کیا، روزے رکھنا، کہ تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے رمضان کے، لہذا رمضان میں روزے رکھو۔ کما کتب کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لکھ دیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے،
مطلب کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. پہلی امتوں سے مطلب پہلی لوگوں سے مراد ساری امتیں ہیں. اس میں پہلے لوگوں میں جو ہیں یہودی اور عیسائی، جیوز اور کرسچنز دونوں ہی ملتے ہیں. تو ان پر بھی جو کیا ہے جو ہے وہ روزے وہ بھی رکھتے تھے. تو روزہ جو ہے وہ بدن کی زکوٰۃ ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا روزے کا جو سٹائل تھا یا طریقہ کار تھا وہ کس طرح سے، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. تو پہلی لوگوں سے مراد ساری امتیں ہیں. پہلے لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی بھی ہیں. تو روزہ کیا ہے؟ بدن کی زکوٰۃ ہے. روزے کی وجہ سے گندے مواد اور گرے ہوئے اخلاق سے انسانوں کے اجسام اور روحیں پاک ہو جاتی ہیں. مطلب کہ جو ہماری سول ہے، ہماری روح ہے، اس کو بھی کیا چاہیے ہوتی ہے؟ پاکیزگی چاہیے ہوتی ہے. کہ روزے کے بینیفٹس میں یہ چیز ہے کہ انسان کا جسم اور اس کی روح جو ہے نا وہ پاک ہو جاتی ہے. تو رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فرضیت میں کیا کی ہے؟ سہولت پیدا کی ہے، جو آپ کو آگے اس سے نیکسٹ والی آیات میں ملے گا اس کا ریفرنس کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے. تو رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے ہے. بخاری 8 اس کا ریفرنس ہے آگے. مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن شرط عائد کی گئی کہ وہ بعد میں اس کی قضا کریں. بخاری 1943. تو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کے نقصان کے اندیشے سے روزے نہ رکھیں تو قضا کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں. چونکہ یہ روزہ جو ہے بیماری کے خوف سے نہیں چھوڑا جاتا کہ قضا کافی ہو، اس لیے اس کی تلافی مسکین کو کھانا کھلانے سے کی گئی ہے. ترمذی 715. تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے یا مباشرت کرنے سے رک جانا روزہ ہے. روزہ ایک طرح کا سیکرٹ ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے. اپنے خالق کی محبت میں محبوب ترین چیزوں کو چھوڑ دینا ایسا عمل ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، روزہ ایک ایسا سیکرٹ ہی ہے نا. اب دنیا کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پریٹینڈ کیے ہوئے ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن چھپ کے انسان کو یہ کھا لے، یہ کھا رہا. تو یہ تو دیکھا جائے بیسیکلی تو دس از ریئلی لائک اے سیکرٹ. اگر ہم اپنی زندگیوں کے حوالے سے اس کو امیجن کریں تو یہ ایک راز ہی ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے. اپنے خالق کی محبت میں اس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، جو کہ باقی ڈیز میں وہ کرتا تھا، جائز تھی، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب اللہ کی رضا کی خاطر اس نے روزہ رکھا ہے، تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہی ہے یہ بات. اگر اس نے سچ مچ میں روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، دونوں سچویشنز اللہ کے سامنے ہیں اس کی. اور یہ اپنے خالق سے محبت کی طرح سے انسان کے لیے دلیل بھی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے. تو اس میں اللہ کے سوا کوئی واقف ہو ہی نہیں سکتا، واقف ہی صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہی روزے کی ریالٹی ہے بیسیکلی، جس کی حقیقت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے. اور اس کا ریفرنس ہے بخاری 5927. ایک تو ہمارے پاس یہ حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، کہ یہ میرا ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور روزہ دار کی منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے. اب جتنے بھی آگے انشاءاللہ میں روزے کی فضائل بیان کروں گی وہ سارے کے سارے احادیث سے ثابت ہیں. روزہ دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ روزے کا پہلا بینیفٹ ہے. روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. روزے کے برابر
कोई चीज नहीं। रोजादार के लिए जन्नत का वादा है। रोजादार जो है वो शोहदा के साथ होंगे। रोजादार के हर अमल का अजर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। और जन्नत का दरवाजा बाबुर रैयान से कहा जाता है, रोजादारों के लिए है। एक दिन का रोजा दोजख की आग से 70 साल दूर कर देगा। रोजा कयामत के दिन सिफारिश करेगा। रोजा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। रोजादार की मुंह की बू कस्तूरी से ज्यादा पाकीज़ा है। रोजादार को अफ्तारी के वक्त जहन्नम से आजादी दी जाती है। ये सारे के सारे जो हैं फजाइल, सब के सब पॉइंट्स अहादीस की रोशनी में हैं। और उम्मते मुसलमा पर जो ये रोजे फर्ज किए गए हैं, ये कैसे फर्ज किए गए हैं, किस तरह से फर्ज किए गए हैं, अब हम उनको देखते हैं इंशाल्लाह। उम्मते मुसलमा पर रोजे इस तरह फर्ज किए गए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में मुहर्रम की 10वीं तारीख 10th को, यानी आशूरा और अयाम बीद के रोजे रखते थे। ठीक है, एक तो वो 10th ऑफ मुहर्रम को रोजा रखा करते थे, और दूसरा जिसे आशूरा बोलते हैं, और अयाम बीद के रोजे रखते थे, जो कि हर महीने के 3 दिन होते हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तंदुरुस्त और गैर मुसाफिर पर हर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए, मगर रोजे रखने और फिदिया देने का इख्तियार दे दिया। जो चाहता रोजे रख लेता और जो चाहता फिदिया दे देता। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जब तंदुरुस्त और गैर मुसाफिर पर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए, तो बीमार और मुसाफिर को रोजे ना रखने का इख्तियार भी दिया। तो बीमार और मुसाफिर को रोजा ना रखने का इख्तियार देकर दूसरे दिनों में तादाद पूरी करने का हुक्म दे दिया। और फिदिया उस बूढ़े के लिए बहाल रहा जो रोजे मतलब फिदिया उस बूढ़े के लिए बहाल रखा गया है जो कि रोजे ना रख सकता हो। तो क्या यहाँ पर खास चीज है वो ये कि बीमार और मुसाफिर को रोजे ना रखने का इख्तियार देकर दूसरे दिनों में तादाद पूरी करने का हुक्म दिया गया है। और फिदिया उस बूढ़े जो इंसान के लिए बहाल रहा जो रोजे ना रख सकता हो। इसमें सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि आशूरा के दिन कुरैश जो हैं जमाना जहलियत में रोजे रखते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दिन रोजा रखते थे। जब आप मदीना तशरीफ लाए तो यहाँ भी आपने उस दिन रोजा रखा, और सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम को भी इसका रखने का हुक्म दिया। जब रमजान के रोजों का हुक्म नाजिल हुआ तो रमजान के रोजे फर्ज हो गए, और आशूरा का रोजा जो है ना उसकी फर्जियत बाकी नहीं रही। अब जिसका जी चाहे उस दिन भी रोजा रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। और ये सही बुखारी 4504 का आगे रेफरेंस मौजूद है। और जहां तक बात है पहली उम्मतों के हवाले से, तो इस आयत में रोजे के हुक्म के साथ ये भी फरमाया गया कि ये हुक्म सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। और रोजे की मशक्कत तुमसे पहले भी सब लोग उठाते आए हैं, अगरचे उनके रोजों की तादाद और औकात में कमी बेशी होती रही है। इसमें मुख्तलिफ आरा है कि सैयदना जो है हजरत सईद रदी अल्लाह अन्हु बिन जुबैर फरमाते हैं कि पहले लोगों पर रात की तारीकी शुरू होने से पहले दूसरी रात तक का रोजा फर्ज था, और इब्तदाई इस्लाम में भी इस तरह रोजा फर्ज था, इसलिए दोनों मुशाबह हुए। तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए हर महीने में 3 रोजों का हुक्म था। तो इसमें सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहली उम्मतों पर भी एक पूरे माह के रोजे फर्ज थे। सैयदना इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि पहली उम्मतों को यह हुक्म था कि जब वो इशा की नमाज अदा कर लें और सो जाएं तो खाना पीना और औरतों से मुबाशरत हराम हो जाती है। तो जहां तक बात है
اس کی کہ مریض کا روزہ تھا. اب یہ جو شخص مریض ہو، اس کو بلکہ ہم اگلی آیا میں غور سے دیکھتے ہیں، مریض کا اور مسافر کا روزہ بھی. سب سے پہلے ہم اس کے آخری پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کو دیکھ لیا، اور پھر یہ کہ پچھلی امتوں پر یہ مزید یہ روزے کس طرح سے فرض تھے. اب ہمارا یہ پوائنٹ رہ گیا ہے لعلکم تتقون. پہلے اس کو دیکھتے ہیں، پھر اگلی آیت کے پیسج کی طرف پڑھیں گے جی انشاءاللہ. ابھی جو ہے جی لعلکم تتقون، اب یہ بات ہے کہ روزہ جو ہے کیوں کہا گیا کرو، یہ سارا اہتمام فرض کیا گیا روزے رکھو، پھر مثال بھی دی گئی تم لوگوں سے پہلی امتوں پر بھی تھے. بینیفٹ کیا ہے؟ بینیفٹ یہ کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون. تو مقصد کیا ہے؟ تقوی کی اچیومنٹ، تقوی گین کرنا. اس لیے روزوں کی فرضیت کے فوراً بعد یہ فرما دیا گیا لعلکم تتقون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے کرنے، اور جس چیز سے منع کیا اس کو ترک کر دینے کا نام تقوی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے کرنے، اور جس چیز سے منع کیا اس کو ترک کر دینے کا نام تقوی ہے. تو تقوی کیسے اٹین ہوتا ہے، حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو تقوی کے قدیم اصول جو ہمیں ملتے ہیں نا، تقوی کے قدیم مطلب جو بہت پرانے پرانے اصول ہوتے ہیں، ان کے قدیم اصولوں میں سے اہم ترین اصول روزہ ہے. انسان جب روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، آپ اپنے خواہشات نفس پر کرتے ہیں کنٹرول. یہی کنٹرول جو ہے روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کے تقوی تک پہنچا دیتا ہے. اسی کنٹرول اور دباؤ کی وجہ سے تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. روزے کی حالت میں شدید بھوک پیاس کے باوجود، اتنی زیادہ ہنگر فیل ہو رہی ہے، اتنی زیادہ پیاس فیل ہو رہی ہے، اس کے باوجود ساری نعمتوں اور تنہائی کے باوجود، ساری نعمتیں آپ کے سامنے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے اوپر روزہ فرض ہے، اس لیے آپ کسی نعمت کو ہاتھ نہیں لگا رہے کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے. ایون دو کہ آپ تنہا بھی ہیں پھر بھی نہیں آپ کھا رہے. تو یہ کیا ہوا؟ بیسیکلی اٹس اے سیکرٹ بٹوین اے پرسن اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو کیا کہ اتنی جو ہے بھوک اور پیاس بھی ہے، اس کے باوجود انسان جو ہے ان ساری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. تنہائی کے باوجود انسان جو ہے وہ روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی کیا پریزنس کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا ہے، نگران ہے، نگرانی کر رہا ہے. اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران بنانے کی کیا کرتا ہے؟ ایکسرسائز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ والی جو نگرانی ہے، یہ والی جو سینس آف نگرانی ہے، اس کہتے ہیں نا کہ آپ یہ فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس لیے تنہائی میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گا، اور ایون دو میرے پاس ہر طرح کی نعمت اویلیبل ہے میں کچھ نہیں کھاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، یہ میرا روزہ ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ والا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور ہونا تقوی کی بیسیکلی تربیت ہے. یہی جو نگرانی ہے انسان کو کیا کرتی ہے؟ اطاعت کے کاموں کے لیے مجبور کرتی ہے. وہ آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اوبیڈینٹ رہے اللہ کا، اور وہ ڈس اوبیڈینٹ ہونے سے بچے. تو کیا یہ چیز جو ہے، یہی نگرانی انسان کو اطاعت کے کاموں کے لیے مجبور کرتی ہے اور نافرمانی کے کاموں سے روکتی ہے. یوں ہوتی ہے کیا؟ تقوی کی تربیت. تو جب روزہ دار اپنے نفس کو یہ تربیت دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، تو چنانچہ وہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں ترک کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. اور ہوتا پھر کیا ہے؟ جب ایک بندہ تقوی حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس دوران ظاہر ہے شیطان تو خوش نہیں رہے گا، ظاہری سی بات ہے پھر وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو روزہ شیطان کی راہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ تنگ. روزہ شیطان کی راہوں کو تنگ کر دیتا ہے. شیطان جو ہے
ابن آدم کے اندر یوں گردش کرتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، اس لیے شیطان کو مانے اپنا دشمن۔ یہ شیطان ہے ہمارے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے کہ خون جو ہے نا ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے۔ تو روزے کے ذریعے کیا ہوتا ہے، شیطان کا جو اثر ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے ہمارے روزوں کا، ٹھیک ہے۔ اب کی بار جو روزے آئیں گے اس میں ہم نے شیطان کے راستے مزید تنگ کرنے ہیں، اپنے نفس پہ قابو پا کر۔ تو شیطان کا اثر جو ہے اس وجہ سے کم پڑ جاتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے نا کہ وہ ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی اس سچویشن سے بچے۔ تو جب شیطان کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آٹومیٹکلی انسان سے کیا ہوتے ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں۔ ایون دو غالب حالات میں بھی روزہ دار کی کیا نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور نیکیاں تقوی کے خصائل میں شمار ہوتی ہیں۔ مطلب کہ جب روزہ دار جب خوشحال بھی ہے، ایون ٹھیک ہے، جب ایک خوشحال روزہ دار بھوک کی تکلیف کا مزہ چکھ لیتا ہے نا کہ بھوک میں کیفیت کیا ہوتی ہے، تو پھر یہ چیز محتاجوں اور نادار جو لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے کے، ان کے ساتھ ایک کیا اسے کہتے ہیں، ایک اچھی خیر خواہی پیدا کرتی ہے کہ جب ایک بندہ محتاج والی فیلنگ میں خود ہوتا ہے اور نادار والی فیلنگ میں خود ہوتا ہے کہ ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں پا رہا، تو ایسا جو طبقہ ہے جو محتاج اور نادار لوگ ہیں، پھر وہ ان کے لیے واقعی ہی میں دل سے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوی کا حکم تمام امتوں کے لیے عام ہے، اور جہاں تک رمضان کے مہینے میں وقتی طور پر حلال چیزوں کو چھڑا کر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ انسان ساری عمر کے لیے حرام کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو رمضان میں کیا ہوتا ہے، ہماری ٹیمپریری ٹریننگ ہوتی ہے کس چیز کی، کہ حلال کردہ بھی جو چیزیں ہیں ان کو چھڑوا دیا جاتا ہے، اور انسان کو ساری عمر کے لیے کن چیزوں کی، حرام چیزوں کو چھوڑ دینے کی تربیت دی جاتی ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کا کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس طرح انسان کو شعور دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتے ہو۔ اس طرح سے ہوتی ہے کیا، تقوی کی تربیت۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔